السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو ہوم ورک دیا تھا اس میں سے بیشتر حضرات نے میرے خیال سے جواب نہیں لکھا ہے، اور کچھ حضرات نے جوابات لکھے تھے، میں نے دیکھ لیے ہیں، لیکن تمام لوگ جوابات دینے کی کوشش کریں اور مطالعہ بھی جاری رکھیں۔ مطالعہ ناگزیر ہے، ایسا نہ ہو کہ سبق جو ہے یہاں شروع ہوا یہیں ختم ہوا اور درمیان میں دیکھنے کا کوئی سسٹم نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی اچھا، چلیے ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر بورڈ کی طرف آئیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ۔ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملے گا، چاہے وہ کے واسطے سے ہو یعنی نانی ہو، یا باپ کے واسطے سے ہو یعنی دادی ہو، اوپر تک۔ نانی میں پرنانی لکڑنانی شامل ہے، دادی میں پردادی لکڑدادی شامل ہے۔ ایک ہوں یا زیادہ، اگر کوئی محجوب کرنے والا نہیں ہے تو 2-3 جدہ صحیحہ ہے، کوئی محجوب کرنے والا نہیں ہے تو سب کو مل جائے گا۔ ایک سدس میں واحدتاً کانت او اکثر، جدہ اگر کئی جمع ہو جائیں اور محجوب کرنے والی نہ ہو تو جتنی بھی جدہ صحیحہ ہیں، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، سب کو مل جائے گا۔ اور ایک سدس میں سب مشترک رہیں گی، لیکن شرط کیا ہے کہ جدہ صحیحہ ہو اذا کن ثابتات، جبکہ صحیحہ ہو فاسدہ نہ ہو۔ ان سب کی وضاحت ہو چکی ہے، بس دوبارہ رابطے کے لیے اس کو کر رہے ہیں تاکہ اگلا سبق پچھلے سبق سے مربوط ہو جائے، ورنہ تو یہ سب عبارتیں ہو چکی ہیں۔ متحازیات فی الدرجہ، درجے میں سب برابر ہوں۔ جدہ کئی جمع ہو جائے تو ان سب جدہ کو کم ملے گا جب کہ سب درجے میں برابر ہو۔ مثالیں اس کی آ چکی ہیں، جیسے نانی ہے، دادی ہے، تو نانی اور دادی دونوں میں ایک ہی واسطہ ہے، یعنی دادی تک جانے کے لیے ایک واسطہ باپ کا اور نانی تک جانے میں ایک واسطہ ماں کا، تو نانی اور دادی یہ برابر ہے، لہذا دونوں کو مل جائے گا۔ اگر ماں نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے تو باپ نہ ہونے کی بنیاد پر دادی کو مل جائے گا، اور ماں نہ ہونے کی بنیاد پر اوپر والی محجوب نہیں ہوگی۔ ماں موجود ہو تو نانی دادی کسی کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، نانی دادی ہے، تو دونوں کو ایک سدس مل جائے گا مشترکہ۔ متحازیات فی الدرجہ، درجے میں برابر ہو تو دونوں کو مل جائے گا۔ اگر درجے میں برابر نہ ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی، وہ بات آ چکی ہے۔ تو دادی کو یعنی جدہ کو سدس مل جائے گا بشرطے کہ محجوب کرنے والی نہ ہو، اور وہ جدے کیا ہو، صحیحہ ہو، فاسدہ نہ ہو، درجے میں برابر ہو۔ یہ 2 باتیں آئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ۔ اب میں نے بورڈ پر لکھا دیا تھا کہ 4 شکلوں میں 4 شکلیں ہیں،
جس میں ایک شکل تو ایسی ہے کہ ہر طرح کی جدہ محجوب ہو جاتی ہے، ایک شکل ایسی ہے 4 شکلوں میں سے کہ ہر طرح کی جدہ محجوب ہو جاتی ہے، وہ شکل ہے ماں کی۔ ماں موجود ہو تو کسی بھی جدہ کو ملنے کا سوال نہیں ہے، ننہالی یا ددھیالی کسی بھی جدہ کو ملنے کا سوال نہیں ہے ماں کی موجودگی میں۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، ماں کی وجہ سے تمام جدات ساقط ہو جائیں گی۔ یہ 4 شکلوں میں ایک شکل یہ ایسی ہے جس میں کسی بھی جدہ کو ملنے کا سوال نہیں ہے۔ باقی 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں بعض جدہ کو ملے گا، بعض جدہ کو نہیں ملے گا۔ وہ باقی 3 شکلیں میں لکھا چکا ہوں، اور یہ یہاں سے ہے وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِي۔ اب یہ نمبر 2 ہے۔ اب نمبر 2 میں کیا ہے کہ پیدری جدات، ابویات کے معنی پیدری جدات، یعنی کہ دادی، پردادی، لکڑ دادی، یہ سب کے سب ساقط ہو جائیں گی باپ کی موجودگی میں۔ تو باپ کی موجودگی میں دادی پردادی محجوب تو ہوئی، لیکن باپ کی موجودگی میں نانی پر نانی محجوب نہیں ہوگی، اس لیے کہ نانی پر نانی میں باپ واسطہ نہیں ہے، اور دادی پر دادی میں، لکڑ دادی میں، سکڑ دادی میں باپ واسطہ رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب جو 3 شکلیں آ رہی ہیں محجوب ہونے کی، اس میں کچھ جدہ محجوب ہوگی، کچھ جدہ محجوب نہیں ہوگی۔ اب باپ ہے تو باپ کی وجہ سے پیدری جدات محجوب ہوں گی، مادری جدات محجوب نہیں ہوں گی، اسی لیے کہا گیا وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا۔ تو محجوب ہونے والی کون ہے؟ پیدری جدات ہیں، مادری جدات نہیں۔ وَالْأَبَوِيَّات کہا گیا، باپ کی وجہ سے پیدری جدات محجوب ہوں گی، نانی پر نانی محجوب نہیں ہوں گی۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، محجوب ہونے کی تیسری شکل وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اور ایسے ہی دادا کی وجہ سے بھی پیدری جدات دادا سے اوپر والی محجوب ہوگی۔ یہ میں نے لکھایا بورڈ پر، دادا سے اوپر والی محجوب ہوگی، خود دادی محجوب نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے۔ اور میں نے یہ کہا تھا پرسوں کہ دادی محجوب کیوں نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے؟ چونکہ دادی دادا کی بیوی ہے، اور شوہر جو ہے بیوی کو محجوب نہیں کرتا ہے، تو دادا دادی کو محجوب نہیں کرے گا، تو دادا کس کو محجوب کرے گا؟ اپنے سے اوپر والی کو محجوب کرے گا۔ دادا محجوب کرے گا پردادی کو، یعنی کہ دادا محجوب کرے گا پردادا کی بیوی کو، دادا محجوب کرے گا پردادا کی بیوی کو۔ تو پردادا کی بیوی کیا ہے؟ دادا کی ماں ہے۔ پردادا کی بیوی کون ہے؟ دادا کی ماں ہے۔ تو دادا کی ماں، پردادا کی بیوی، دادا کی ماں محجوب ہوگی دادا کی وجہ سے، اس لیے کہ دادا واسطہ بنتا ہے۔ دادا کی ماں تک جائیں گے کیسے؟ دادا ہی کے واسطے سے۔ تو دادا اپنے سے اوپر والی اس جدہ کو محروم کرے گا جس میں خود دادا واسطہ ہو۔ دادا دادی کو محجوب نہیں کرے گا، اس لیے کہ دادی تو دادا کی بیوی ہے۔ اسی لیے آگے کہا گیا الا ام الاب، سوائے دادی کے، یعنی دادا دادی کو محجوب نہیں کرے گا۔ وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ اوپر تک جائے دادی کی ماں، علت سے مراد ہے دادی کی ماں۔ بین سطور میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ ام الاب، دادی کی ماں، دادی کی ماں کو دادا محجوب نہیں کرے گا، اور دادا کی ماں کو
दादा की माँ को दादा महजूब करेगा। अब इसमें जरा गौर कर लें आप, एक है दादा की माँ और एक है दादी की माँ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को जहन में बैठाएं। दादा की माँ और दादी की माँ, दोनों में बड़ा फर्क है। दादा की माँ जो है वो तो परदादा की बीवी हो गई। दादा की माँ कौन है? परदादा की बीवी। और दादी की माँ जो है दादा की सास है। इससे पहले मैंने समझाया था कि ददियाली में एक तो सीधा सिलसिला है, परदादी, लकड़दादी, सकड़दादी, जिसमें तमाम के तमाम वास्ते मुजक्कर के होते हैं, और एक होता है दादा के ससुराली या परदादा के ससुराली। तो यहाँ पर आप गौर करें, दादा की माँ और दादी की माँ, तो दादा की वजह से दादा की माँ महजूब होगी क्योंकि दादा वास्ता है। दादी की माँ महजूब नहीं होगी, वो दादा की सास है। दादी की माँ दादा की सास है, यानी दादा की बीवी की माँ। तो दादा की बीवी की माँ, मय्यत की दादी की माँ, वो दादा की वजह से महजूब नहीं होगी, इसलिए कि उसमें दादा वास्ता नहीं बनता है। अगर दादी की माँ का रिश्ता जोड़िए मय्यत से, तो दादी की माँ का मतलब क्या हुआ? मरने वाले के बाप की माँ की माँ, मरने वाले के बाप की माँ की माँ। देखिए, दादा वास्ता नहीं हुआ। तो दादा की बीवी की माँ या मय्यत की दादी की माँ, जो दादा की सास है, दादा की वजह से दादा की सास महजूब नहीं होगी। तो मय्यत की दादी की माँ कह लें या दादा की सास कह लें, एक ही बात है। वह इन हालत का यही मतलब हुआ, अगरचे ऊपर तक हो, यानी कि दादी की माँ ऊपर तक चली जाए, दादी की माँ दादी की माँ की माँ, वो दादा की वजह से महजूब नहीं होगी, इसलिए कि दादा उसमें वास्ता नहीं बनता है। फ़इन्नहा तरिसु माल जद्दी, इसलिए कि दादी की माँ वारिस होगी दादा की मौजूदगी में। क्यों वारिस होगी? आगे इबारत मौजूद है, लिअन्नहा लैसत मिन क़िबलिही, इसलिए कि दादी की माँ दादा की जहत से नहीं है, बल्कि दादा की वो तो सास है। लैसत मिन क़िबलिही, दादी की माँ दादा की जहत से नहीं है, बल्कि दादा की वो सास है। लिहाजा दादा दादी की माँ को यानी अपनी सास को महजूब नहीं करेगा। दादा फिर किसको महजूब करेगा? दादा महजूब करेगा दादा अपनी माँ को, दादा अपनी माँ को महजूब करेगा, यानी कि परदादा की बीवी। ये बात पूरी हो गई। 3 शक्लें हो गई। चौथी शक्ल, वल कुर्बा मिन अय्य जिहतिन कानत तहजुबुल बुअदा मिन अय्य जिहतिन कानत। इसको मैंने बाज़ाब्ता बोर्ड पर लिखा कर समझा दिया है। करीब वाली जद्दा किसी भी जिहत की हो, दूर वाली को महजूब कर देगी। जैसे कि नानी पर नानी को महजूब करेगी, नानी पर दादी को महजूब करेगी। परदादी दूर वाली है, नानी करीब वाली है। करीब वाली किसी भी जिहत की हो, दूर वाली को महजूब कर देगी, चाहे दूर वाली किसी भी जिहत की हो। जैसे मैंने मिसाल दी कि नानी महजूब कर रही है पर नानी को भी, और नानी महजूब कर रही है पर दादी को भी। तो परदादी दूसरी जिहत की है, दधियाली है, और नानी ननिहाली है। तो नानी ने महजूब किया पर नानी को भी, पर दादी को भी। दूर वाली
इधर की हो या उधर की हो, बहरहाल वो महजूब हो जाएंगी कुर्बा की मौजूदगी में। हाँ करीब वाली वारिस बन रही हूँ या महजूब हो रही हूँ, इसकी मिसाल भी परसों आ गई थी। करीब वाली महजूब हो रही हूँ या वारिस हो रही हूँ, उससे बहस नहीं है। करीब वाली बहर सूरत दूर वाली को महजूब कर देगी, इसकी मिसालें भी आ चुकी हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैयत के वारिसीन में अगर बाप भी हो और दादी हो और परनानी हो, चाहे तो कॉपी पर इसको नोट कर लें, या ये मिसाल में दे चुका हूं शायद परसों, बाप दादी परनानी। तो बाप की मौजूदगी में दादी महजूब हो गई और दादी की मौजूदगी में परनानी महजूब हो गई। तो न तो दादी को मिला न परनानी को मिला। परनानी महजूब हुई दादी की वजह से, कुर्बा, दादी कुर्बा है, परनानी बोदा है, तो परनानी महजूब हो गई दादी की वजह से और दादी महजूब हो गई बाप की वजह से। तो करीब वाली चाहे महजूब हो रही हो चाहे वारिस हो रही हो, दूर वाली को तो महजूब कर ही देगी। इतनी बातें इससे पहले हो चुकी थी। अब असल दर्स आज का यहाँ से, वइज़ा कानतिल जद्दतु ज़ाता क़राबतिन वाहिदा, जब जद्दा एक कराबत वाली हो, जैसे कि मैयत के बाप की माँ की माँ, वल उखरा ज़ात क़राबतैन, दूसरी जद्दा दो कराबत वाली हो या उससे ज्यादा कराबत वाली हो, जैसे कि मैयत की माँ की माँ की माँ, यानी मैयत की परनानी, वो परनानी, वही परनानी मैयत की परदादी भी हो। हिंदा जो है परनानी भी है और वही हिंदा परदादी भी है। एक ही हिंदा परनानी बन रही है और परदादी बन रही है, और एक जद्दा एक ही खरावत वाली है, जैसे कि नासिरा उसका नाम है। तो नासिरा जो है मैयत की दादी की माँ है, मैयत की दादी की माँ है, मैयत के बाप की माँ नासिरा है। तो वो सिर्फ जो है मैयत की दादी की माँ है और दूसरी जद्दा मैयत की परनानी भी है परदादी भी है। बिहाज़िही सूरह, इस सूरत के साथ जो नीचे नक्शा है। अब ये नक्शा जो है उतना बहुत वाज़े नहीं है, नीचे एक दो लाइन नीचे जो नक्शा है बहुत वाज़े नहीं है, तो मैं बोर्ड पर ये नक्शा बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर यह समझना है कि दो जद्दा में से एक जद्दा, दोनों जद्दा सही है, दोनों जद्दा मुतहाजियात की दर्जा है, यानी महजूब होने की शक्ल नहीं है। जद्दे सहीहा है, महजूब होने की शक्ल नहीं है, दर्जे में बराबर है, दोनों जद्दा को मिलेगा। तो सवाल यह है, अब असल चीज जो कहने की है वो यह है कि हिंदा का रिश्ता दोहरा है, मैयत से दो करावत वाली है हिंदा, वो परनानी भी है परदादी भी है। और नासिरा जो है मैयत की दादी की माँ है, सिर्फ एक करावत है। तो क्या एक करावत वाली को छठा हिस्सा में से जो कुछ दिया जाएगा नासिरा को, वो क्या कम दिया जाएगा और हिंदा को उसका डबल दिया जाएगा? यानी छठा हिस्सा में अगर मान लीजिए कि 12 रुपया आया, छठा हिस्सा में 12 रुपया आया, तो इस 12 रुपया में क्या हिंदा को 8 रुपया मिल जाएगा? यानी चूंकि दो कराबत वाली है और नासिरा को 4 रुपया मिलेगा, चूंकि वो एक कराबत वाली है। तो यानी छठा हिस्सा जो है, छठा हिस्सा जो 12 रुपया है, छठे हिस्से में 12 रुपया आया,
تو اس کو جو ہے گویا کہ 3 حصہ کر دیے، ایک حصہ دے دیا ایک قرابت والی کو اور 2 حصہ دے دیا 2 قرابت والی کو، تو 12 روپے کے 3 حصے کر دیے، 4 4 4، تو 1 4 دے دیے ایک قرابت والی ناصرہ کو اور 8 دے دیے 2 قرابت والی ہندا کو، تو کیا ہوگا؟ یا برابر برابر بانٹیں گے، ایک قرابت والی ہو چاہے 2 قرابت والی ہو، 12 روپیہ آیا ہے، چھٹے حصے میں 12 روپیہ آیا ہے، تو 6 روپیہ ادھر 6 روپیہ ادھر۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقسم السدس، سدس کو بانٹا جائے گا ان کے درمیان، مشترکہ طور پر بانٹا جائے گا ان کے درمیان، عند ابی یوسف انصافا، نصف نصف، باعتبار الابدان، ابدان کا مطلب تعداد کے اعتبار سے، ذات کی تعداد، نہ کہ رشتے کی تعداد بلکہ ذات کی تعداد۔ اب 2 جدہ ہے، انصافاً ہو جائے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، 12 روپیے میں 6 روپیہ ادھر 6 روپیہ ادھر، باعتبار الابدان کا مطلب ہوا شخصیت کی تعداد، ذات کی تعداد، جسے کہیں گے کتنے پرسن ہیں، انگلش کے اعتبار سے پرسن آئے گا، تو 2 پرسن ہے، 2 شخص ہے، تو آدھا ادھر آدھا ادھر، 12 روپیہ آیا تھا چھٹے حصے میں، تو 6 ادھر 6 ادھر، انصافاً باعتبار الابدان، وعند محمد اثلاثاً باعتبار الجہاد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاد کے اعتبار سے، جہاد یعنی رشتے کے تعدد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ رشتے کے تعدد کا مطلب یہ ہے کہ ہندا کو بھی ملے گا اور ناصرہ کو بھی ملے گا، جدہ صحیحہ ہے، لیکن ہندا کو ڈبل ملے گا اور ناصرہ کو سنگل ملے گا۔ چھٹا حصہ میں جو 12 آیا ہے اس 12 کو 3 حصہ کر دیں گے، 3 حصہ کر کے 2 حصہ ہندا کو اور 1 حصہ ناصرہ کو، تو 12 روپیہ جو آیا ہے چھٹے حصے میں 12 روپیہ آیا ہے، تو 8 روپیہ مل گیا ہندا کو اور 4 روپیہ مل گیا ناصرہ کو، باعتبار الجہاد، رشتے کے تعدد کے اعتبار سے۔ گویا ہندا جو ہے اکیلی 2 جدہ کے قائم مقام ہے 2 رشتہ رکھنے کی وجہ سے، اور ناصرہ جو ہے وہ ایک ہی جدہ ہے، اور ہندا جو ہے 2 جدہ کے قائم مقام ہے، لہذا یہ مانا جائے گا کہ 12 روپیہ کو لینے والی چھٹے حصے میں 12 روپیہ آیا ہے، یعنی کہ کہہ لیجئے کہ 36 روپیہ پورا ترکہ ہے، تو 36 روپیہ میں چھٹا حصہ جو ہے نہیں 72 روپیہ پورا ترکہ ہے، تو جب 72 روپیہ میں ہم چھٹا حصہ نکالیں گے تو 12 آئے گا، 6 12 72، تو 72 کا چھٹا حصہ کیجئے، 72 کا چھٹا حصہ کیجئے تو 12 آئے گا، تو 12 روپیہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ ہندا جو ہے وہ 2 جدہ کے قائم مقام ہے، وہ پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے، اور ناصرہ ایک ہی جدہ ہے، گویا کل 3 جدہ کے حکم میں ہے، لہذا 12 روپیہ کو تقسیم کیا جائے گا ہندا کے درمیان اور ناصرہ کے درمیان، اس طرح سے کہ ہندا کو 2 جدہ سمجھا جائے گا اور ناصرہ کو ایک ہی جدہ سمجھا جائے گا، تو اس طرح سے 12 روپیہ تقسیم ہوگا ہندا اور ناصرہ کے درمیان، اس طور پر کہ ہندا کو 8 روپیہ ملے گا اور ناصرہ کو 4 روپیہ ملے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے، بلکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتہ بھی ہے، لہذا 12 روپیہ میں 6 روپیہ ہندا کو 6 روپیہ ناصرہ کو مل جائے گا انصافاً۔ اب یہاں پر ایک بات بورڈ پر یہ سمجھانی ہے کہ ہندا پرنانی بھی ہے پردادی بھی ہے، یہ کیسے؟ اور ناصرہ جو ہے صرف اور صرف کیا ہے؟ میت کی دادی کی ماں ہے،
وہ کیسے؟ تو کتاب میں جو نقشہ ہے وہ آپ کو ذرا واضح نہیں ہے، تو میں یہاں پر نقشہ جو ہے واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ انصافاً نصف نصف، یہاں انصاف کے معنی میں نہیں ہے، نصف کی جمع انصاف، آدھا آدھا، یقسم سدس انصافاً، آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا، آدھا آدھا، 12 روپیہ کو آدھا آدھا، 12 روپیہ کو آدھا آدھا، اور اصلاً کا ترجمہ ہوگا تہائی، یعنی کہ چھٹے حصے کو 3 حصہ کر دیں گے، 3 حصہ کر کے 3 حصہ، 12 روپیہ کا 3 حصہ کیا گیا، 4 4 4، 12 روپیہ جو ہے جو آیا تھا 72 روپیہ کا چھٹا حصہ 12 روپیہ، تو 12 روپیہ جو سدس ہے اصلاً 3 حصہ کر دیا جائے گا۔ اصلاً کا مطلب تہائی تہائی تہائی، تہائی تہائی تہائی، تو 12 روپیہ کو 3 حصہ کر دیں گے، 4 4 4، 2 حصہ اٹھا کے دے دیں گے ہندا کو، 4 4 دے دیں گے ہندا کو، تو 8 ہو گیا ہندا کو، اور 1 حصہ یعنی 4 یہ مل جائے گا ناصرہ کو۔ اور جہاد کا مطلب ہے رشتے کا تعدد، رشتے کا تعدد۔ امام محمد کے ہاں رشتے کے تعدد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ ہندا کا رشتہ دوہرا ہے، جہاد اس کی 2 ہیں، ہندا کی جہاد یعنی رشتہ، رشتہ کا راستہ، رشتہ کا راستہ، مفتہ بھی نصف نصف ہے، تو جہاد کا مطلب ہوا رشتے کا تعدد، رشتے کی جہت، رشتے کا راستہ، تو ہندا سے 2 راستہ ہے رشتے کا، اور ناصرہ سے 1 ہی راستہ ہے، 1 ہی جہت ہے، تو گویا 12 روپیہ جو آیا ہے 72 میں سے، تو بتلائے نا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، تو 72 روپیہ میں سے 12 روپیہ جو چھٹا حصہ ہے، تو چھٹا حصہ جو 12 ہے اس کو تقسیم کریں گے باعتبار الجہاد، رشتے کے تعدد کے اعتبار سے، جہاد کا مطلب رشتے کا تعدد، ہندا کا 2 راستہ ہے، جو 2 جہت ہے، تو 12 کو ہم اصلاً 3 حصہ کر دیں گے، 12 کو 3 حصہ کر دیں گے، یہاں شیخین کی بات نہیں ہے، امام یوسف امام محمد کا اختلاف، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں موجود نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رشتے کے تعدد کے اعتبار سے ہم 3 حصہ کر دیں گے، ہندا جو ہے 2 راستہ رکھتی ہے، تو جب 12 کو 3 حصہ کریں گے تو 2 حصہ مل جائے گا ہندا کو، اور ناصرہ کا 1 ہی راستہ ہے، وہ صرف جو ہے 1 ہی رشتہ رکھتی ہے، لہذا اس کو 1 حصہ ملے گا، تو 12 روپیہ کے 3 حصے کیے گئے، ہندا کو 2 حصہ اور ناصرہ کو 1 حصہ، رشتوں کے تعدد کے اعتبار سے، رشتے کے راستوں کے اعتبار سے چھٹا کو بانٹا جائے گا، سلس کے اعتبار سے 2 سلس چلا گیا ہندا کو، 1 سلس ملے گا ناصرہ کو۔ اب بورڈ پر جو ہے آپ آ جائیے تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ ایک ہی جدہ دادی اور پرنانی کیسے ہے، اور دوسری جدہ 1 رشتے والی ہے، ناصرہ 1 رشتے والی ہے، اور ہندا 2 رشتے والی ہے۔ بورڈ پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ایک لڑکا ہے نسیم نام کا، اس نے وارثین میں چھوڑا ہے کس کو؟ اس نے وارثین میں چھوڑا ہے مثلا بیٹا اور جدہ، جدہ کون ہے؟ یہ پرنانی و پردادی، اور ایک اور جدہ کو چھوڑا ہے، وہ کون ہے؟ دادی کی ماں۔ اب یہ جدہ جو ہے پرنانی اور پردادی کیسے ہوئی ہے وہ بات میں بتلاؤں گا، میں ابھی مان کر چلیے آپ
تو یہ پرنانی اور پردادی بھی ہیں، اور یہ ناصرہ ہے۔ 72 روپیہ ترکہ ہے، ترکہ۔ تو یہاں پر 12 روپیہ مشترکہ مل گیا امام محمد کے پاس، امام یوسف کے پاس 12 روپیہ مشترکہ، یعنی کہ سدس، یہ ہو گیا اسبا۔ چھٹا حصہ کا مطلب کیا ہوا؟ 72 کا چھٹا حصہ ہے 12، 6 مل گیا ہندا کو، 6 مل گیا ناصرہ کو، اور باقی جو مل گیا 60 روپیہ بیٹا کو۔ 12 روپیہ چھٹا حصہ کتنا ہوا؟ 12۔ 72 کو تقسیم کریں 6 سے تو چھٹا حصہ نکل جائے گا۔ 72 کو کیلکولیٹر پر تقسیم کریں 6 سے، جواب آ جائے گا 12۔ کیلکولیٹر سے 72 ڈیوائڈ 6 برابر ہے 12، وہی 12 ہے۔ چھٹا حصہ نکالنے کے لیے 6 سے تقسیم کریں۔ اب جو ہے 12 مشترکہ ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ کیا ہے؟ عند ابی یوسف، عند ابی یوسف۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر مل جائے گا 8، ادھر مل جائے گا 4، 12 میں، یعنی سدس کو، سدس میں 12 آیا، سدس میں 12 آیا، اس کے 3 حصے کر دیں گے، اس کے 3 حصے کر دیں گے۔ سدس کو اسلاسن بانٹا جائے گا، اسلاسن۔ سدس میں 12 آیا، اس کو بانٹیں گے اسلاسن۔ 12 کے جو ہے 3 حصے کر دیں گے، 12 کے 3 حصے کریں گے تو 4 4 4، ایک حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، ایک حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ۔ 12 کے 3 حصے ہو گئے، 4 4 4، یہ ہوا سدس کو اسلاسن، یہ ہو گیا اسلاسن۔ سدس میں 12 آیا تھا، 12 کو اسلاسن بانٹ دیا، 12 کے 3 حصے کر دیے، 4 4 4، 4 4 8 4 12، 12 کا ایک جز، 12 کا دوسرا جز، 12 کا تیسرا جز، اسلاسن۔ 12 کے 3 حصے کر دیے، 4 4 4، یہ 2 اٹھا کر دے دیے آپ ہندا کو، 4 4 8، وہی 8 ہے، اور ایک اٹھا کر دے دیے، ایک اٹھا کر دے دیے ناصرہ کو، وہ یہاں ہے۔ یہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر۔ تو چھٹے حصے کو اسلاسن بانٹا گیا۔ چھٹا حصہ میں کیا آیا تھا؟ 12، 12 کو تقسیم کیا گیا اسلاسن، 12 کو 3 حصہ کر دیا گیا، 4 4 4، 2 سلس چلا گیا، 2 حصہ چلا گیا ہندا کو، ایک حصہ چلا گیا ناصرہ کو۔ اب یہاں پر فتویٰ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، یہ ہو گیا عند محمد۔ اب آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہندا دوہرا رشتہ کیسے رکھتی ہے، پرنانی پردادی کیسے ہے، اور ناصرہ جو ہے ایک ہرا رشتہ رکھتی ہے کیسے۔ اب یہ دیکھیے آپ، نسیم مرا ہے، اس کا ایک وارث تو یہ بیٹا ہے، دوسرے وارثین میں ہندا اور ناصرہ، تو ہندا اور ناصرہ جو ہے یہ کیسے ہو گئی پرنانی پردادی ہندا، اور ناصرہ دادی کی ماں کیسے ہو گئی، خالی اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس نقشے میں خالی ہندا اور ناصرہ کو سمجھاتا ہوں۔ ہندا نے اور ناصرہ،
ناصرہ کو ایک بیٹا ہے، ناصرہ کو ایک بیٹا ہے. میں اب لکھ رہا ہوں، باپ لکھ رہا ہوں، کیوں؟ نسیم کے اعتبار سے، کیونکہ رشتہ ادھر سے جائے گا. تو پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہندا کا یہ بیٹا ہے، اس کو میں اب لکھ رہا ہوں اب باپ، وہ نسیم کے اعتبار سے. یہ ہے ناصرہ کی بیٹی ہے، اور جو میں لکھ رہا ہوں وہ نسیم کے اعتبار سے لکھ رہا ہوں. وہ نسیم کی یہ دادی بننے والی ہے، نسیم کی جو ہے یہ دادی بننے والی ہے، اسی لیے لکھ رہا ہوں. ناصرہ کی بیٹی ہے یہ ہندا کا بیٹا ہے. یہ ہے زوجین. ہندا اور ناصرہ آپس میں کیا ہو گئے؟ سمدھن. ہندا اور ناصرہ آپس میں سمدھن. ہندا نے اپنے بیٹے سلیم کی شادی حبیبہ سے کر دی. پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا. میں اب جو لکھ رہا ہوں خالی اس کے اعتبار سے، ورنہ تو یہ ہندا کا یہ کیا ہے، پوتا ہو جائے گا. ہندا کا بیٹا سلیم، اور سلیم کا بیٹا جو ہے یہ ہے جسیم. اچھا، ہندا کو ایک اور لڑکی تھی، اس کو میں لکھ رہا ہوں اسی اعتبار سے، شریفہ. اس کی شادی جو ہے کسی اور سے کرا دی، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے کریمہ. ہندا کی ایک بیٹی شریفہ، جس کی شادی کسی اور مرد سے کر دی ہندا نے، اور اس سے جو ہے کریمہ پیدا ہوئی. اس کریمہ کی شادی جسیم سے ہو گئی. اس کو میں ذرا سا اور یہ کر دیتا ہوں اوپر کی طرف، جسیم، اور اوپر کر دیں گے تو واضح ہو جائے گا. جسیم، اس کو اور اوپر کر دیتے ہیں اور واضح ہو جائے گا. کریمہ، زوجین. اور ان دونوں سے کریمہ اور جسیم سے نسیم پیدا ہوا. اب دیکھ لیجیے، اب آپ اوپر سے آئیے. نسیم کی ماں ہے کریمہ، نسیم کی ماں ہے کریمہ، نسیم کا باپ ہے جسیم، جسیم کا باپ ہے سلیم، اور جسیم کی ماں ہے حبیبہ. جسیم کا باپ ہے سلیم، اور جسیم کی ماں ہے حبیبہ، اور کریمہ کی ماں ہے شریفہ، اور شریفہ کی ماں ہے ہندا. نسیم کے باپ جسیم، جسیم کے باپ سلیم، سلیم کی ماں ہندا. نسیم کی ماں کریمہ، کریمہ کی ماں شریفہ، شریفہ کی ماں ہندا. نسیم کا باپ جسیم، جسیم کی ماں حبیبہ، حبیبہ کی ماں ناصرہ. اب ادھر سے آپ دیکھیے، آپ نسیم کے باپ کا باپ یعنی دادا، دادا کی ماں ہندا یعنی پردادی. ہندا ہو گئی پردادی، ہندا ہو گئی پردادی، اور ہندا ہو گئی پرنانی. ہندا ہو گئی پردادی اور ہندا ہو گئی پرنانی. تو آپ دیکھیں، نسیم کے باپ کی ماں
نسیم کی ماں کی ماں ہندا ہو گئی پرنانی اور ہندا ہو گئی پردادی. تو آپ جو ہے تو ہندا کو جو ہے ایک لڑکی شریفہ اور ایک لڑکا سلیم ہے. اور ہندا کی بہو کا نام ہے حبیبہ. حبیبہ جو ہے کون ہے؟ ہندا کی بہو. ہندا کے بیٹے سلیم کی بیوی ہندا کی بہو، یعنی حبیبہ کون ہے؟ ناصرہ کی بیٹی ہندا کی بہو. ہندا کو ایک لڑکی شریفہ اور ایک لڑکا سلیم. تو زمانے کی ترتیب ادھر سے جائے گی. ہندا ناصرہ سمدھن. ہندا نے اپنے بیٹے سلیم کی شادی اپنے سمدھن ناصرہ کی بیٹی حبیبہ سے کر دی اور لڑکا پیدا ہوا جسیم. اور ہندا کی جو لڑکی تھی شریفہ، اس کی شادی کسی اور سے کی تو لڑکی پیدا ہوئی کریمہ. اب کریمہ اور جسیم کی شادی ہو گئی. کریمہ اور جسیم کی شادی ہو گئی تو نسیم پیدا ہوا. اور نسیم کا اور صورتحال یہ ہے کہ نہ تو جسیم زندہ ہے، نہ کریمہ زندہ ہے، نہ سلیم زندہ ہے، نہ تو شریفہ زندہ ہے، نہ حبیبہ زندہ ہے. درمیان کے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. صرف اور صرف ہندا اور ناصرہ زندہ ہے. اور نسیم کو ایک بیٹا بھی تھا جو یہاں لکھا ہوا. تو نسیم کے وارثین میں ہندا ہے، ناصرہ ہے اور نسیم کا ایک بیٹا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندا جو ہے وہ نسیم کو کیا لگے گی. ہندا جو ہے نسیم کو کیا لگے گی اور ناصرہ کیا لگے گی. اس نقشے میں غور کر لیجیے. آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے. ہندا جو ہے نسیم کی پردادی بھی ہے اور پرنانی بھی ہے. آپ نے کیا لکھا؟ کریمہ جسیم کی پھوپھی ہے، پھوپھی ذات بہن ہے. ہاں صحیح. ہندا پرنانی و پردادی، ناصرہ پردادی ہے، پردادی پرنانی بھی ہے. چلیے صحیح ہے. اس نقشے میں آپ حضرات غور کر لیں. ذرا غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. نسیم کا باپ کون، نسیم کی ماں کون، اس اعتبار سے دیکھیں. پھر جسیم کا باپ کون اور کریمہ کی ماں کون. پھر جو ہے جسیم کا باپ سلیم ہے تو سلیم کی ماں کون اور حبیبہ کی ماں کون. جسیم کی ماں حبیبہ، جسیم کا باپ سلیم، سلیم کی ماں ہندا، حبیبہ کی ماں ناصرہ اور نسیم کی جو والدہ ہے کریمہ. کریمہ کی ماں کون؟ شریفہ. شریفہ کی ماں کون؟ ہندا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں نسیم کا باپ، پھر نسیم کا باپ جسیم، جسیم کا باپ سلیم، سلیم کی ماں ہندا، نسیم کی ماں کریمہ، کریمہ کی ماں شریفہ، شریفہ کی ماں ہندا. تو نسیم اپنی ماں کے اعتبار سے ماں کے راستے سے ہندا تک پہنچ رہا ہے، اور نسیم جو ہے اپنے باپ کے راستے سے بھی ہندا تک پہنچ رہا ہے. دو راستے سے. یہی ہے جہاد. کسی نے پوچھا تھا جہاد کیا ہے، تو رشتے کا تعدد، رشتے کا راستہ. تو نسیم ماں کے راستے سے، شریفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندا تک پہنچا،
نسیم اپنے باپ کے راستے سے، دادا کے راستے سے ہندا تک پہنچا، تو ہندا اور نسیم میں دوہرا رشتہ ہو گیا۔ ماں کے واسطے سے ایک رشتہ پرنانی ہونے کا، باپ کے راستے سے ایک رشتہ پردادی ہونے کا، اور جو ناصرہ ہے وہ اس سے اکہرا رشتہ ہے۔ ناصرہ صرف کیا ہے؟ نسیم کے باپ جسیم، جسیم کی ماں حبیبہ، حبیبہ کی ماں ناصرہ ہے، تو ناصرہ سے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ تو ناصرہ ہوئی اکہرا رشتہ رکھنے والی نسیم سے، اور ہندا جو ہے دوہرا رشتہ رکھنے والی ہو گئی نسیم سے۔ ہندا اور ناصرہ دونوں جد صحیحہ ہے، دونوں جو ہے متحازیات فی الدرجہ ہے، درجے میں برابر ہے۔ ناصرہ تک پہنچنے کے لیے دو واسطہ، ایک واسطہ دوسرا واسطہ۔ ہندا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ دوسرا راستہ۔ ادھر سے بھی دیکھیں، ماں کے اعتبار سے پہلا راستہ، پہلا واسطہ دوسرا واسطہ، تو ہر اعتبار سے یہاں دو ہی واسطے ہیں، ہندا اور ناصرہ تک جانے کے لیے دو ہی واسطے ہیں۔ تو متحازیات فی الدرجہ ہے، متحازیات فی الدرجہ ہے، دو ہی واسطے ہیں ناصرہ تک جانے کے لیے، دو ہی واسطے ہیں ہندا تک جانے کے لیے۔ تو دونوں جد صحیحہ ہے، دونوں درجے میں برابر ہے، لہذا ملے گا دونوں کو، ہندا کو بھی ملے گا، ناصرہ کو بھی ملے گا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سدس میں جو 12 آیا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، بے اعتبار الابدان، ابدان یعنی پرسن، شخصیت کے اعتبار سے، ایک شخص، ایک عورت ادھر ایک عورت ادھر، تو لہذا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ امام یوسف نے فرمایا الثلاثن بے اعتبار الجہاد، 12 کو 3 حصے کر دیں گے، الثلاثن 3 حصے کر دیں گے۔ ادھر 2 رشتہ ہے ہندا میں، اور ادھر ایک رشتہ ہے، تو 12 کو 3 حصہ کر کے 2 حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، الثلاثن 3 حصہ کر دیا 12 کو، 4 4 4، 2 4 ادھر ہو گیا 8، 1 4 ادھر ہو گیا، الثلاثن بے اعتبار الجہاد۔ تو یہ بات کہ ایک جدہ ہندا پرنانی بھی ہے، پردادی بھی ہے، اور دوسری جدہ ناصرہ صرف دادی کی ماں ہے، نسیم کی دادی کی ماں ہے۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے۔ اب آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، میں نے تو کوشش کی کہ آپ کے لیے آسان انداز سے بات آ جائے۔ تو نقشہ بہرحال آپ کے پاس موجود ہے، چلیے تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، بالفرض کوئی نہ سمجھے ہوں تو اس کی فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیں، تاکہ ذہن کو لگا کر آپ اس نقشے کو سمجھ لیں۔ یہ نقشہ زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں آپ میں سے کوئی اس کی فوٹو لے کر ڈال دیں گروپ میں، یہ بات ہے۔ تو جدہ کی یہ بات پوری ہو گئی۔ اب جو ہے آپ حضرات کو بتلانا یہ ہے کہ میں نے اسوا کی بات میں لکھا چکا ہوں، اسوا کی تعریف اور اسوا کی قسمیں، یا اسوا کی نقصی 8:30 پہ درس ختم ہوگا۔ اسباب نفسی کی 4 قسمیں، آج خالی 7-8 منٹ میں آپ کو یہ سمجھانا ہے۔ آج خالی یہ بات سمجھیے آپ، بیٹا پوتا نیچے
جزء المیت، اس کو یاد کر لینا زبانی، بالکل زبان سے. جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی المیت، جزء جد المیت. اچھا چلیے اب اس کو آپ غور کر لیجیے بعد میں. اصل المیت باپ، دادا اور دادا اوپر کا. ابی المیت اس میں کون ہے؟ عینی بھائی، اللاتی بھائی، عینی بھائی کا بیٹا یعنی میت کا بھتیجا، اس کا بیٹا نیچے تک، نیچے تک مذکر اولاد. میت کا بھتیجا نیچے تک، نیچے تک مذکر اولاد. میت کا بھتیجا، بھتیجا کا بیٹا یعنی بھائی کا بیٹا، بھائی کے بیٹے کا بیٹا، بھائی کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، عینی بھائی کا بیٹا یعنی میت کا بھتیجا، اللاتی بھائی، اللاتی بھائی کا بیٹا، میت کا بھتیجا نیچے تک مذکر اولاد، مؤنث نہیں. بھتیجیاں اسبا نہیں ہوتی ہیں، بھتیجیاں اسبا نہیں ہوتی ہیں، چاہے بھتیجا موجود ہو بھتیجی بھی موجود ہو تو بھتیجا بھتیجی کو اسبا نہیں بنائے گا، بھتیجا حصہ پائے گا اور بھتیجی کو کچھ نہیں ملے گا. بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، بیٹا بیٹی کو اسبا بنا دیتا، میت کا بیٹا میت کی بیٹی کو اسبا بنا دیتا ہے، لیکن میت کا بھتیجا میت کی بھتیجی کو اسبا نہیں بناتا ہے، بلکہ بھتیجی محجوب ہو جاتی ہے، اسی لیے مذکر اولاد. عینی بھائی کا بیٹا، بیٹا بھی بیٹا ہے، بیٹی نہیں. اللاتی بھائی، اللاتی بھائی کا بیٹا، بیٹی نہیں. یعنی میت کا بھتیجا، بھتیجا، بھتیجی نہیں. نیچے تک مذکر اولاد، نیچے تک مذکر اولاد. نمبر 4 جزء بالمیت، عینی چچا، اللاتی چچا. اسی طرح سے بیٹا، یہاں بھی بیٹی نہیں. اب چچا کی جو بیٹی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہوگی پھوپھی ہو جائے گی. جزء، ہاں جزء جد، میت کے دادا کا جز، تو دادا کا جز چچا. یہاں بھی اللہ کی چچا نہیں تو اس کا بیٹا، نیچے تک بیٹا، نیچے تک، نیچے تک یعنی بیٹا کا بیٹا. اگر اگر یہ بھی نہیں ہے، میت کے دادا کا یعنی چچا نہیں ہے تو میت کے اگر یہ بھی نہیں ہے الف تو میت کے
پردادا کا جز، یعنی عینی چچا زاد دادا، عینی چچا زاد دادا، میت کے پردادا کا جز، تو پردادا کا جز جو ہے دادا ہوگا، لیکن دادا سے مراد خاص دادا نہیں، چچا زاد دادا، اللہ کی چچا زاد دادا۔ اسی طرح سے ان کا بیٹا، دادا کا بیٹا چچیرا چچا ہو جائے گا، چچا زاد دادا کا جو بیٹا ہے وہ چچیرا چچا ہو جائے گا۔ اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کا سامنا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال نالج کے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے۔ تو چچاؤں میں مطلب یہ ہوا کہ میت کا چچا یا میت کے چچا کا بیٹا، یا اگر میت کا چچا نہیں ہے تو میت کا چچیرا دادا، میت کا عینی چچا زاد دادا، اللاتی چچا زاد دادا، اور وہ بھی نہیں ہے تو اور اوپر جائیں گے، میت کا عینی چچا زاد پردادا، عینی چچا زاد پردادا، اور اللاتی چچا زاد پردادا، یعنی کہ اوپر بڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلے چچا، ان کی مذکر اولاد یہ بھی نہ ہو تو چچیرا دادا عینی یا اللاتی، یا اس کا بیٹا یہ بھی نہ ہو تو آگے بڑھ سکتے ہیں چچیرا پردادا عینی یا اللاتی، یا اس کا بیٹا۔ تو ترتیب جو ہے اوپر بڑھنے کی جو ہے بہت دور تک جا سکتے ہیں، لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے، چچا زاد دادا وغیرہ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ نمبر 4 میں یہ باحث میں تھی، یہ شق نمبر 12۔ تو بہرحال اس کو جو ہے آپ اس کی فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیں، اور اس کو ایک مرتبہ غور کر لیں، گروپ میں ڈالنے کے بعد میں اس کا مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کا درس جو ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے، 8:30 پہ میں نے کہا کہ درس ختم ہو جائے گا، تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کو گروپ میں ڈال دیں کوئی ساتھی، مزید گفتگو انشاءاللہ اس پر کل ہوگی آپ